آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان جگانے آیا ہے رحماں سے ملانے آیا ہے غفلت سے مسلمان جاگ ذرا پیغام سنانے آیا ہے رمضان جگانے آیا ہے رحماں سے ملانے آیا ہے غفلت سے مسلمان جاگ ذرا پیغام سنانے آیا ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے عقبا سے محبت رکھنے سے ملتا ہے خدا بس ایسے ہی یہ بات بتانے آیا ہے رمضان جگانے آیا ہے رحماں سے ملانے آیا ہے غفلت سے مسلمان جاگ ذرا پیغام سنانے آیا ہے رکھ دل میں محبت عقبا سے بے رغبت ہو جا دنیا سے ہے دل میں بسا جو برسوں سے وہ حرص مٹانے آیا ہے رمضان جگانے آیا ہے رحماں سے ملانے آیا ہے غفلت سے مسلمان جاگ ذرا پیغام سنانے آیا ہے خلوت میں آؤ زاری کر لوگوں کی بھی غمخواری کر ملنا ہے خدا آساں اتنا یہ سب سمجھانے آیا ہے رمضان جگانے آیا ہے رحماں سے ملانے آیا ہے غفلت سے مسلمان جاگ ذرا پیغام سنانے آیا ہے رکھ سجدے سر بس رونا ہے نہ رمضان میں اب سونا ہے رب سے ہونے کا ایمان ہوں انور کو بتانے آیا ہے رمضان جگانے آیا ہے رحماں سے ملانے آیا ہے غفلت سے مسلمان جاگ ذرا پیغام سنانے آیا ہے رمضان جگانے آیا ہے رحماں سے ملانے آیا ہے غفلت سے مسلمان جاگ ذرا پیغام سنانے آیا ہے رمضان جگانے آیا ہے رمضان جگانے آیا ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
محترم حضرات، معزز علماء کرام اور دیگر سامعین، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج اس زوم میٹنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے باہم مل بیٹھنے اور کلام اللہ کے جو خزانے ہیں ان کا کچھ اندازہ لگانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے جس میں مضامین قرآن کا مختصر سا تذکرہ یا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، یہ نہ تو تفسیر ہے، نہ خلاصہ قرآن ہے، اور نہ ہی یہ موضوعات کا احاطہ ہے۔ بس ایک ہلکی سی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن مجید جو روزانہ نماز تراویح میں پڑھا جاتا ہے یا لوگ اپنی ذاتی دلچسپی سے تلاوت کرتے ہیں، تو جس قرآن کو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم میں سے جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، وہ کسی نہ کسی حد تک عربی زبان سے واقفیت کی بنیاد پر اس کے مضامین سے واقفیت رکھتے ہیں، ورنہ جو عربی سے واقفیت نہیں رکھتے یا جو عربی دان ہے لیکن پھر بھی دوران تلاوت، حفظ اور دیگر پہلوؤں پہ توجہ ہونے کی وجہ سے مضامین اور مفاہیم کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ان کے لیے بطور یاد دہانی کے یا بطور مذاکرہ کے مختصر سا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، جس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو پارا یا جو حصہ ہمارے سامنے ہے اس میں کون کون سی باتیں آئی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اگر ہم کہتے ہیں اہم تو اس میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ ہم نے کسی کو اہم سمجھا، حالانکہ جو چیزیں چھوٹی وہ زیادہ اہم تھی۔ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ جو ہے ان میں سب سے زیادہ نمایاں تھی، تو ہو سکتا ہے نمایاں آپ کے پاس کچھ اور ہو، میرے پاس کچھ اور ہو۔ بہرحال یہ کوشش ہوتی ہے کہ قرآن مجید سے جس حد تک ہماری وابستگی ہو سکے ہو جائے، ورنہ ہر درس کے بعد استدراک کی، ہر درس کے بعد بہت سارے پہلوؤں کے احاطے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ میں اس تمہید سے بس یہ بنیادی نقطہ آپ مشائخ کے سامنے، آپ علماء کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں نے بہت ہی مختصر سی کوشش کی ہے۔ اس میں آپ یہ تصور نہ رکھیں کہ یہ کوئی خلاصہ ہے یا احاطہ ہے یا پھر یہ کہ یہ تلخیص ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بس کوشش کی ہے کہ بنیادی طور پر اس میں جو احکام آئے ہیں، جو مسائل آئے ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ کروں۔ ہو سکتا ہے جو میں نہ کروں وہ زیادہ اہم ہو سکتا ہے میں جو ذکر کر رہا ہوں ان میں اور تفصیل کی ضرورت ہو، یا ہو سکتا ہے کچھ مسائل میں ذکر کروں آپ کو لگے کہ وہ نسبتاً کم اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ سب چیزیں مذاکرے کے اندر ہوتی ہی رہتی ہیں۔ آج میرے سامنے جو ذمہ داری میرے سر ڈالی گئی یا مجھ سے کہا گیا وہ ہے 7ویں جز کا خلاصہ یا 7ویں جز کے مضامین کا تذکرہ اور ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ اگر 7واں جز دیکھیں گے تو 7ویں جز میں 2 سورتوں کا حصہ ہے، نہ پہلی سورت مکمل ہے نہ دوسری سورت مکمل ہے۔ سورہ مائدہ کا کچھ حصہ ابتدا میں آتا ہے اور سورہ انعام کا ایک بڑا حصہ انتہا میں آتا ہے۔ اگر بالتحدید ہم کہنا چاہیں تو سورہ مائدہ کی 120 آیتوں میں سے 38 آیتیں اس کی ابتدا میں ہمیں ملتی ہیں 7ویں جز کے شروع میں، اور سورہ انعام کی 165 آیتوں میں سے 110 آیتیں ہمیں اس 7ویں جز کے اندر ملتی ہیں۔ اس طرح ہم اگر دیکھنا چاہیں تو ہمارے سامنے 2 الگ الگ سورتوں کے موضوعات ہیں، اور قرآنی موضوعات کا احاطہ سورتوں کے اعتبار سے زیادہ آسان ہوتا ہے، پاروں کے اعتبار سے اکثر 2 حصے کرنے پڑتے ہیں، جیسے آج مجھے کرنا پڑے گا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے ایسے الگ کرنے کی کہ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تقریباً سمجھیے کہ فتح مکہ کے قریب یا اس کے بعد جو ہے جا کر نازل ہوئی، فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں سورہ انعام مکی صورت ہے، اور مکی اور مدنی صورتوں کے موضوعات کا تفاوت آپ کو پتہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پہلے مدنی صورت ہے بعد میں مکی صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، تو میں نے یوں کر لیا ہے کہ پہلے سورہ مائدہ سے متعلق میرے اپنے جو ملاحظات ہیں یا جو بھی چیزیں میری نظر میں آئی ہیں وہ میں کچھ چیزیں نمایاں کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت ہونے کی وجہ سے اس میں احکام زیادہ ہیں، تشریعی احکام، تفصیلی احکام زیادہ ہیں،
لیکن ساتھ ہی اس میں عقیدے کی بنیادیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرر ذکر فرمائی۔ عام طور پر مکی اور مدنی صورتوں میں فرق بتاتے ہوئے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت کا تذکرہ ہے، اور مدنی صورتوں میں تفصیلی تشریعی احکام ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ مدنی صورتوں میں تفصیلی تشریعی احکامات ان بنیادوں کے اعادے کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی عقیدے کی، توحید، رسالت اور آخرت کی تکرار اور اعادے کے ساتھ تشریعی احکام کی تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور اس کی سب سے واضح مثال اگر آج ہم دیکھنا چاہیں، ہمارے سامنے خود سورہ مائدہ کی یہ صورت ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مختلف احکام ذکر کیے ہیں، وہیں بنیادی عقائد یعنی رسالت اور توحید کی بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دہرائی ہیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اس صورت میں جو حصہ 7ویں جز کے اندر آتا ہے، اس میں کیا احکام، کیا مسائل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، تو سب سے پہلا مسئلہ ہمیں وہ ملتا ہے جس کا تعلق 6 جز کے اختتام سے جڑا ہوا ہے۔ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ یہود نصارہ کے مقابلے میں ایمان والوں سے زیادہ دشمنی رکھنے والے، ان کے مقابلے میں اہل کتاب نرم دل ہیں، نرم خو ہیں، اور حق کو قبول کرنے کے راہ میں بھی ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ گنجائش رکھی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوستی اور دشمنی کے معیار پہ جہاں فرق کر کے بتلایا یہود و نصارہ کے درمیان، وہیں اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے ایک گروہ کا تذکرہ کیا کہ جن کی حالت یہ ہے کہ جب وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی آیتوں کو سنتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے ہیں، تو بے ساختہ رونے لگتے ہیں، بے ساختہ وہ رونے لگتے ہیں۔ کسی کا مائک آن ہے، شاید بند کر لے تو میں اچھا ہوگا جی۔ تو بے ساختہ وہ رونے لگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر گزار ہوتے ہیں، اور یہ زبان قال سے، حال سے تو ہے ہی، زبان قال سے بھی اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہم اس پر ایمان نہ لائیں تو کس بات پر ہم ایمان لائیں۔ پارے کا آغاز نصارہ کے اسی تواضع اور قبول حق کے لیے نرم ہو جانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں اور اس کے احکام کے سامنے جھک جانے، اور خاص طور پر نصارہ کے اندر قبول اسلام کی صفت بنسبت یہودیوں کے زیادہ پائے جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پارے کا آغاز کیا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں تو اگلا حکم جو ملتا ہے، جیسے میں نے کہا سورہ مائدہ احکام کی آیت ہے، اگلا جو حکم ملتا ہے وہ یہ کہ حلال و حرام کے پیمانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے کردہ۔ اسلامی شریعت کی نظر میں کسی حرام چیز کو حلال کر لینا بھی جرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ ہمارے سماج میں یہ جو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اور آگے کہا وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا۔ ان دونوں آیتوں میں ایک بڑا اہم سبق ہے، اور ہمارے معاشرے کے لیے وہ یہ کہ ہم حرام چیزوں کے ارتکاب میں اللہ کا فضل و کرم ہے، بہت حساس ہیں، محتاط ہیں، لیکن بہت ساری اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دینے میں ہم اتنے محتاط نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دونوں کے دونوں جو ہیں انسان کے اختیار سے باہر کی چیزیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ حلال کو حرام کہنا یا حرام کو حلال کہنا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا ہے۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دہرایا ہے۔ تو ایک طرف اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں، پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو، اور وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب کھاؤ تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ کر حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، وہ قسم کے کچھ مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ قسم ایک سنجیدہ قسم ہوتی ہے، اور ایک دوسری قسم ہے جس کو لغو الیمین کہتے ہیں۔ لغو یعنی بیکار قسم، آدمی کی زبان پر قسم کے الفاظ آتے ہیں لیکن نہ اس کی قسم کی نیت ہوتی ہے، نہ مخاطب اس سے قسم سمجھتا ہے۔
اسلامی شریعت کی نظر میں قسم کھانے کا معاملہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے، اسی لیے یمین یا ایمان سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل فرمائی کہ اگر آپ پکی اور سچی قسم کھاتے ہیں تو پھر اس کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا، جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عنصر نہ ہو۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عنصر نہ ہو تو آپ کی قسم آپ کی پابندی ہے جو آپ نے اپنے آپ پر عائد کی ہے، اسے آپ کو پورا کرنا پڑے گا، نبھانا پڑے گا۔ اور اگر آپ قسم کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، آپ اپنی قسم توڑنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ اسلام نے آپ کو حکم دیا کہ جو قسم آپ نے کھائی ہے اس سے زیادہ بہتر قسم توڑنا آپ کو نظر آتا ہے، شرعی ناحیے سے، اخروی فائدے کے ناحیے سے، سماجی تانے بانے کو مضبوط کرنے کے ناحیے سے، تعلقات کو استوار کرنے کے ناحیے سے، تو آپ کو قسم توڑنا چاہیے، قسم چھوڑنا چاہیے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح ابن اساسہ کے بارے میں قسم کھائی تھی جب انہوں نے حادث افک میں انجانے میں شرکت کر لی تھی، تو ناراض ہو کر قسم کھا لی۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، سورہ نور کے اندر، کہ تم میں سے جو فضیلت والے ہیں یا مال والے ہیں ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر نے اپنی قسم چھوڑ دی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں قسم کے اس مسئلے کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم قسم توڑ رہے ہیں، قسم کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، یا قسم توڑنے میں بہتری نظر آ رہی تو اس کا کفارہ ہمیں دینا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے، یا پھر غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اور اگر اس کی اطاعت نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، اگر تم قسم کھاتے ہو اور اسے پورا نہیں کر پاتے ہو تو تمہاری قسم کا کفارہ یہی ہے۔ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو مسئلہ بیان کیا وہ شراب، جوا، اور اسی طریقے سے بت اور تیر نکال کر قسمت جاننے کو جو رواج عربوں کے عام تھا، ان چیزوں کی حرمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بیان کیا، اور یہ بات بیان کی کہ خاص طور پر شراب اور جوئے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جہاں دینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کی عبادت سے غفلت انسان کے اندر آتی ہے، یہ جوئے کی لت جسے لگتی ہے وہ بندگی کی راہ سے غافل ہوتا ہے، وہیں نفرتوں کو دلوں میں پیدا کرنے کا یہ سبب بنتی ہیں۔ مختصر الفاظ میں شراب اور جوئے کو حرام کرتے ہوئے اس کی حکمتیں یہ بیان فرمائی کہ اس سے انسان کی عبادتوں میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان کے معاملات میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شراب کو حرام قرار دیا، اس جوئے کو اللہ نے حرام قرار دیا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیا، اور ایسے ہی تیر کے ذریعے تیر نکال کر قسمت معلوم کرنا، یا جسے ہم فال نکالنا کہتے ہیں، اس کی حرمت کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ اور یہاں 2 باتیں اہم اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی۔ ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ شراب کو کئی مرحلوں میں حرام کیا گیا، ان میں ایک آخری مرحلہ جو تھا وہ یہی اسی سورہ مائدہ کی آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوهُ، تم بچ جاؤ، تم رک جاؤ، تم باز آ جاؤ۔ یہ وہ آیت ہے جہاں شراب حتمی طور پر حرام کر دی گئی۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں یہ بھی بیان کیا گیا کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے اگر کسی نے شراب پی اور شراب پیتے پیتے دنیا سے چلا گیا تو اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں، اس لیے کہ جب وہ حرام ہوئی ہی نہیں تھی تو اس کے پینے والے کا پینا غلط نہیں تھا، گناہ نہیں تھا، اور اگر وہ شرابی ہی دنیا سے گئے ہیں تب بھی وہ نیک لوگوں ہی میں شمار کیے جائیں گے۔ یہ بات صحابہ کو اشکال تھا شراب کی حرمت کے آنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے ان آیتوں میں جو مسئلہ بیان کیا وہ حدود حرم اور حالت حرم میں شکار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جو آدمی حدود حرم میں ہو یا حالت احرام میں ہو عمرہ یا حج کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بر یعنی خشکی کے شکار کو حرام قرار دیا، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بحر یعنی سمندری شکار کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال قرار دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی کہ اگر کوئی حدود حرم میں یا حالت احرام میں شکار کر لیتا ہے تو پھر
دو معتبر لوگوں کے سامنے مسئلہ پیش ہوگا جن کی گواہی کی روشنی میں یا یوں کہیے جن کے فیصلے کی روشنی میں یہ طے ہوگا کہ جس قسم کا جانور اس نے حالت احرام میں شکار کیا یا حدود حرم میں شکار کیا اسی کے مساوی اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اسی جیسے جانور کا کفارہ جو ہے اسے دینا پڑے گا۔ یہ حرم کی حرمت ہے، یہ حالت احرام میں رہتے ہوئے عبادت کا تقدس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقدس کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا، اور اگر اس میں کہیں خلل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بیان کی، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو مشروع قرار دی، ہدی یعنی جو جانور اس کی طرف لے جایا جاتا ہے بیت اللہ کی طرف وہاں ذبح کرنے کے لیے حج کے اندر، یا بغیر حج کے بھی آدمی ایسے ہی قربانی کے طور پر بھی وہاں ذبح کرنا چاہے، اور ایسے ہی وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس بھیجے جاتے تاکہ اللہ کے نام پہ ذبح کیے جائیں، قلائد جن کے گلے میں ہار ڈال دیا جاتا ہے نشانی کے طور پر تاکہ کوئی ان پہ حملہ نہ کرے، بیت اللہ کی تعظیم کا تقاضا کہ جو اس کا رخ کرنے والے جانور ہیں وہاں ذبح ہونے کے لیے ان کا بھی احترام کیا جائے، یہ سارے احکام اللہ نے بیان کیے۔ اس ضمن میں ایک بڑی بات اللہ نے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، یعنی لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنایا۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس ایک آیت کے اس ایک ٹکڑے کے پیچھے پائے جانے والے عظیم پیغام پہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن ایک بات آپ دیکھیں مفسرین نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ لوگوں کی عبادتوں کے قیام کا مرکز ہے، کہ لوگ اسی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہیں آ کر بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، یہیں آ کر عمرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے عبادتوں کے قائم رہنے، درست ہونے، ٹھیک ہونے کے لیے کعبۃ اللہ کو مقرر کیا، اور وہی دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے قائم رہنے کو لوگوں کی دنیا قائم رہنے کا سبب بتایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے کعبۃ اللہ کو ایسے بنایا کہ یہاں آنے والا اپنے جان و مال کے امان پا لیتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ دنیا جہاں کے سارے پھل ساری پیداوار کو کھینچ لاتا ہے، یہاں رہنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کعبۃ اللہ کے ذریعے یہ نعمت بھی عطا کرتا ہے کہ اس کی دنیا کو بھی سنبھال لیتا ہے۔ اگر آپ اسے ذرا تفصیل میں جا کر دیکھنا چاہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت جب قریب آئے گی تو یہ حال ہوگا کہ کعبۃ اللہ کو ویران کر دے گا، یمن سے آنے والا ایک شخص کعبۃ اللہ کو ویران کرے گا، یہ قیامت کی علامت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک کعبۃ اللہ قائم ہے، مسلمان قائم ہیں، جب تک کعبۃ اللہ قائم ہے، اسلام قائم ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فتح و شکست کے معاملات تو آتے جاتے رہیں گے، لیکن کعبۃ اللہ جب تک قائم ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ہم لوگوں کے قائم رہنے کی اساس بنایا ہے، بنیاد بنایا ہے۔ بڑا اہم پیغام اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس ٹکڑے میں عطا فرمایا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ مائدہ ہی میں، ابھی تو آگے ہمیں دکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ضابطہ دیا، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ اسلام میں ہمیشہ قلت اور کثرت کا پیمانہ جو ہے، اسلام میں قلت و کثرت کے پیمانے سے زیادہ صحیح اور غلط کا پیمانہ اہمیت رکھتا ہے۔ قلت اور کثرت کا پیمانہ جو ہے اکثر غلط ہوتا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بھلا اور برا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اچھا اور برا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، چاہے وہ خبیث اور برا بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے سلف صالحین بھی ایک بات بڑی اہم کہا کرتے تھے کہ راہ حق پر چلتے ہوئے راہ حق کے رہروؤں کی کمی کو دیکھ کر کبھی مت گھبراؤ، اس لیے کہ یہاں اعتبار قلت اور کثرت کا نہیں ہے، اعتبار یہاں راستی اور گمراہی کا ہے، اور جب آپ راہ راست پر ہیں تو آپ کو پھر کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گویا اس مسئلے کا بھی یہاں تذکرہ فرمایا۔ سورہ مائدہ میں مزید جن موضوعات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے ان میں سے ایک بڑا اہم ادب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ تمہارے سوال جو اہل علم سے ہوتے ہیں، نبی سے نبی کی زندگی میں اور نبی کے بعد
تمہاری زندگی کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ سوال وہ کرو جو تمہیں دین یا دنیا میں فائدہ پہنچائے. ایسے سوال نہ کرو کہ جن سوالات کے جواب تمہیں تکلیف دہ ثابت ہو تمہارے حق. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم ان تبد لکم تسؤکم. مفسرین نے اس کی دو تفسیریں کی. ایک تفسیر تو بعض نے کہا ایسی چیزوں کا مطالبہ نہ رکھو کہ تمہارے مطالبہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ اس کو مشروع قرار دے دے اور پھر تم اس کو نبھا نہ پاؤ اور پھر خامخواہ کی مشقت میں پڑ جاؤ. جیسے رہبانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رہبانیت اللہ تعالیٰ نے نہیں طے کی تھی, یہ تو کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ رہبانی بننا چاہے, لیکن کیا ہوا فما رعوها حق رعایتها, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر رہے. تو ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی کہا کہ دیکھو پوچھ کر اپنے اوپر ذمہ داریاں مت لاد لو, اس لیے کہ اگر تم پوچھے بغیر کوتاہی میں رہے تو ہو سکتا ہے تمہاری لا علمی کم علمی تمہارا عذر بن جائے, لیکن پوچھ کر اپنے سر ذمہ داری لاد لو اور نبھا نہ سکو یہ تو بہت بڑا جو ہے المیہ ہو جائے گا. ایک تفسیر بعض مفسرین نے یہ کی, اور دوسری بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی کہ ایسے سوالات جن سوالات سے تمہاری دنیا اور آخرت کا فائدہ نہیں بلکہ جن کے جواب سے تمہیں تکلیف ہو ایسے سوالات نہ کیا کرو. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے بہت زیادہ سوالات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہو گئے, کہا چلو آج بیٹھا ہوں, پوچھو جو پوچھ سکتے ہو پوچھ لو, جو چاہے پوچھو سب کے جواب دوں گا. اللہ کے نبی غصے میں یہ بات کہہ رہے تھے. اسی حالت میں ایک آدمی نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی میرا باپ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوک فی النار, تیرا باپ جہنم میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غیب کی خبر تھی, وہ نہیں پوچھتا تو کم سے کم اپنی دنیا میں تو مطمئن رہتا, یا کم سے کم یہ امید تو رہتی کہ شاید باپ نجات پا گیا ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس آدمی نے پوچھ کر وہ جواب پا لیا جس کی وجہ سے اب جب تک جیتا رہے گا اسی تکلیف میں جیے گا کہ میرا باپ جنتی نہیں ہو سکا. تو کہا گیا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, یہ ادب اللہ تعالیٰ نے سوالات کے بارے میں سکھایا. ایک مسئلہ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ بھی بیان فرمایا کہ لوگ سماجی روایات اور معاشرتی اقدار کے چکر میں الجھ کر بہت سارے رسم و رواج پال لیتے ہیں, اور ان رسم و رواج کی اتنی پابندی کرتے ہیں جیسے وہ خود ایک دین ہو, حالانکہ نہ اس کا دین سے تعلق ہوتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے تعلق ہوتا ہے. یہ لوگوں کی اپنی روایات ہوتی ہیں اور لوگ اپنی سماجی اقدار کے نام پہ اسے اپناتے ہیں, یہاں تک کہ اسے دین سمجھ لیتے ہیں. اور وہ مسئلہ ہے جانوروں کے سلسلے میں مشرکین مکہ کے عقائد اور تصورات. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام, یہ الگ الگ قسم کے جانور تھے, ان جانوروں کے بارے میں الگ الگ تصورات تھے. جیسے مفسرین نے لکھا ہے بحیرہ ایسے جانور ایسی اونٹنی کو کہتے تھے جو 5 مرتبہ ولادت کے مرحلے سے گزر جائے, اب اس کے بعد تفصیلات کے مطابق ان کے پاس اسے سواری نہیں کرتے, وہ جس کے چراگاہ میں جاتی چرنے چھوڑ دیتے, یعنی ایک طرح سے تقدس کا حالہ اس پہ چڑھا دیتے تھے. سائبہ خدا کے نام پہ بتوں کے نام پہ جانور کو چھوڑ دیتے, اب اس جانور کو کوئی تکلیف نہیں دیتا چاہے وہ جانور لوگوں کا کتنا ہی نقصان کریں. وسیلہ ایسی بکری جس نے 7 ایک بعد دیگرے 7 مرتبہ بچوں کو جنا ہو, اس کا مسئلہ بھی بحیرہ کی طرح تھا. حام بھی ایسا ہی جانور. تو یہ لوگوں نے بحیرہ, سائبہ, وسیلہ اور حام کے نام پر لوگوں نے جانوروں کو کچھ نام دیے ہوئے تھے, یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ضابطے تھے, یہ اللہ تعالیٰ کی دین اور شریعت کا حصہ نہیں. یہاں ایک بڑا اہم سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ کسی چیز کا روایات کا حصہ ہونا, کسی چیز کا قوم کے اقدار میں شمار ہونا اس سے دین نہیں بنا دیتا. قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جب تک اس کی شرعی حیثیت متعین نہ ہو ایسے سارے رسم و رواج کوئی معنی نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی, کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ان کو آبا و اجداد کی ان روایات سے آزاد ہو کر اللہ کی نازل کردہ شریعت کی پابندی کرنے کی بات کی جاتی ہے, کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا, ہمارے آبا و اجداد جس پر تھے وہی ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تقلیدی رجحان ہے, یہ جو آبا و اجداد کے تقدس کے حالے کے
दायरे में अपने आप को कैद कर लेने का मिजाज है, इसकी पोल खोलते हुए कितने प्यारे अंदाज में, और इस तकलीदी दायरे को तोड़ने के लिए इससे अच्छा उसलूब हो ही नहीं सकता जो कुरान मजीद की इस आयत के ततिम्मे में अल्लाह ताला ने अवलो कान आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून, बुरा नहीं कहा, डांटा नहीं, डपटा नहीं, एक माकूल सा सवाल किया। और यही माकूल सवाल माकूल अंदाज में आज अगर हम लोगों के जहनों में उतार दें, रिवायतों के शिकंजे में कसी इस उम्मत को हम बड़ी आसानी से बाहर निकाल ले आएंगे। कहा कि ये मसला दीन का है, और दीन रिवायात पे नहीं चलता, दीन इल्म पे चलता है। दीन जो है लोगों की तबीयत मिजाज पे नहीं चलता, दीन अल्लाह ताला की हिदायत और रहनुमाई पे चलता है। ये छोटी सी बात अगर हम अपने मुखातबीन के दिलो दिमाग में उतारने में कामयाब हो जाए, तो फिर ये जो तकलीदी रविश जिसके चलते बहुत सारी खराबियां, रसूमात या बहुत सारे रस्मों रिवाज जड़ पकड़ चुके हैं, इन सब से छुटकारा दिलाना बहुत आसान हो जाएगा। इस सूरत में अल्लाह ताला ने एक हुक्म और भी दिया है, खास तौर पर उन हालात में जहां हक बोलने वाले के लिए हक बोलने का मुकाम न रह जाए, हक बोलने वाले के लिए हक की तर्जुमानी जबान खोलने का मौका न रह जाए। अल्लाह ताला ने एक हुक्म ये भी दिया, अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ल इज़ा तदैतुम, तुम अपने आप का ख्याल रखो। ठीक है, तुम्हारा काम है कि तुम ईमान वाले हो, अमल सालेह करने वाले हो, तवासी बिल हक तुम्हारा काम है, तवासी बिल सब्र तुम्हारा काम, लेकिन ये सब कुछ ना हो, सारी दुनिया बिगड़ जाए और अच्छा बोलने पे नाराज हो, हक बात बोलने पे तकलीफ महसूस करे, सच्चाई के वो सच बोलने पे तुम्हारी मुखालिफ हो जाए, और दुनिया का जैसे माहौल बदलता जा रहा है आप देखते जा रहे हैं, अगर ऐसा माहौल होता है तो आखिरी दर्जा कम से कम ये है, और दुनिया भटक जाए तो भटक जाए, तुम ना भटक जाओ, जमाने का रुख देखकर, हवा का रुख देखकर तुम ना बह जाओ। अलैकुम अनफुसकुम, अपने नफ्सों को संभालो तुम अपने आप को। ला यदुर्रुकुम मन दल्ल इज़ा तदैतुम, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत से नवाजा है, भटकने वालों का भटकना तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। लोग भटक रहे हैं तो वो भटकेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं भटकना चाहिए। लोग बिदक रहे हैं तो वो बिदकेंगे, तुम्हें नहीं बिदकना चाहिए। लोग मुतजलजल हो रहे हैं तो वो मुतजलजल हो रहे हैं, तुम्हें नहीं मुतजलजल होना चाहिए। फस्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक वला यस्तखिफन्नका अल्लज़ीना ला युक़िनून, जो बेयकीनी की जिंदगी जीने वाले, जिनके पास ईमान नहीं, यकीन की दौलत नहीं, वो तुम यकीन वालों को बेवजन ना कर दे, तुम्हारी बुनियादों को ना हिला दे। इस यकीन की दौलत को अपने साथ लेकर जीने वाले बनो। ये सबक भी अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको इस सूरत के अंदर पढ़ाया। इस सूरह माइदा ही के अंदर एक और मसला अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी बयान किया है। शरीयत इस्लामिया हमें ये बात कहती है कि अगर हमारे पास कुछ माल है, कुछ दौलत है, कुछ औलाद है, और हम उसमें वसीयत करना चाहते हैं, इस्लामी शरीयत का हुक्म है कि ऐसी सूरत में हम रात में सोने से पहले, आज कल परसों तरसों नहीं, रात में सोने से पहले अपनी वसीयत को लिख कर रख दें, अपनी वसीयत दे दें। वसीयत, अगर हम कुछ माल छोड़ना चाह रहे हैं, एक तो अल्लाह ताला ने माल की तकसीम वारिसीन में कर दी है, हम नहीं भी तकसीम करेंगे वो तकसीम हो जाएगी, शरई तकसीम शरई बुनियाद पे हो जाएगी, हमें उसके लिए वसीयत करने की जरूरत नहीं। ला वसीयत अली वारिस, अल्लाह के नबी ने कह दिया। लेकिन अगर वरसा से हटकर कुछ वसीयत हम करना चाहते हैं, उस वसीयत को हमें पहली फुर्सत में लिख देना चाहिए। और अल्लाह के नबी ने यही फरमाया कि आदमी के तकिए के नीचे उस वसीयत को लिख के रख लेना चाहिए। मतलब ये कि सोने से पहले आदमी उसको तैयार करके सो जाए। इसी सिलसिले में एक हुक्म सूरह माइदा की आयतों में अल्लाह ने यह भी दिया कि भाई अगर सफर में हो, दौरान सफर तुम्हें मौत आ जाए, किसी आदमी के मरने का वक्त आ जाए, जैसे अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकला है, जख्मों की ताप नहीं ला रहा है, या सफर में है, बीमार पड़ गया है, मौत करीब दिखाई दे रही है, कहा दो लोगों को गवाह बनाकर और दो लोगों की गवाही में अपनी वसीयत लिखवा दो, और फिर उसके बाद ये गवाह कैसे आएंगे, क्या गवाही देंगे, कैसे इस मामले को, वसीयत को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, इसकी तफसीलात भी अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर बयान फरमाई है। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो अहकाम है, इन अहकाम के अलावा अकीदे का जो पहलू है उसमें से भी कुछ बातें बयान की। उनमें से एक मसला हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोजे क़ियामत उठाया जाना और कौम के बारे में पूछा जाना, हजरत ईसा और उनको दिए गए मौजिज़ात का तज़किरा, हजरत ईसा और हवारियीन के साथ उनके ईमान लाने का और उनके साथ डट कर खड़े होने का वाक़या, ये सारे मामलात भी अल्लाह ताला ने इस सूरत में जिक्र किए हैं। साथ में अल्लाह ताला ने
सूरह माइदा जिस बुनियाद पर माइदा का नाम इसे दिया गया, उस वाक़ये का तज़किरा भी सूरत के इख्तिताम में करीब करीब अल्लाह ने किया। और वो मामला ये था कि अहले ईमान, देखिए नबी से पूछने वाले दो किस्म के होते हैं। कुछ सवालात ताजीजी होते हैं, यानी वो समझते हैं कि अपने सवालात से वो रसूल को तंग कर देंगे, आजिज कर देंगे। और कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि साइलीन अपने ईमान को तक़वियत पहुंचाना चाहते हैं। हवारियीन ने यही सवाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से किया कि ऐसा हम चाहते हैं कि एक मौजिज़ा ऐसा भी हो कि आसमान से एक दस्तरखान उतर कर आए जिस पर खाना लगा हुआ और हम उसमें से खाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले ही तंबीह की, देखो तुम मान तो रहे हो, अल्लाह ताला अगर उतार देगा और अल्लाह ताला उतारेगा, और जब उतारेगा अगर उस पर ईमान लाकर उसके तकाज़ों को पूरा किया तो ठीक, और अगर ऐसा नहीं कर सके तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों को न पहचान कर इनकारी बनने वालों का अंजाम बड़ा दर्दनाक होता है। इसका तुम्हें जो है हिसाब रखना चाहिए। सवाल करने वाले ईमान वाले थे, ईमान की तक़वियत के लिए सवाल कर रहे थे, और जवाब आया तो दोनों किस्म के लोगों का जवाब आया। वो जो ईमान की तक़वियत के लिए सवाल करते हैं, और वो जो अंबिया से ताजीजी किस्म के सवाल, वो समझते हैं कि अपने सवालों से अंबिया को परेशान कर ले जाएंगे, आजिज कर ले जाएंगे, ये अपनी शराइत पर पूरा उतार कर नबी को उसके बाद ईमान लाएंगे। ऐसे दोनों मिजाज वालों की अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह कर दी। आयत का सूरत का इख्तिताम सूरह माइदा का अल्लाह ताला ने उस अजीम दावती पैगाम से किया जो आज की इस दुनिया की एक खुम्स, यानी हर 5 में से एक आदमी तक पहुंचाया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि इस दुनिया में हर 5 में से एक मुसलमान है, और हर 5 में से एक मुसलमान है, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा ईसाइयों की तादाद है। हर मुसलमान अगर ईसाइयों तक ये पैगाम पहुंचाए तो यूं समझिए ईसाइयों पे इत्माम हुज्जत का काम हो जाए। और वो मामला है, वो मुकालमा जो रोज़े क़ियामत हजरत ईसा और अल्लाह रब्बुल जलाल के दरमियान होगा। ये जो हजरत ईसा को और उनकी माँ को खुदा बनाए बैठे हैं, हजरत ईसा और मरियम को माबूद बनाए बैठे हैं, अल्लाह ताला रोज़े क़ियामत पूछेगा इनसे। तो ये इनकार करें, कहेंगे अल्लाह ताला मैं कहां उनको इस बात का हुक्म देता, मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी भी, मेरे रब मैंने तो वही कहा जिसका हुक्म तूने मुझे दिया था, और जब तक मैं रहा मैं निगरान भी रहा, किसी को मैंने इससे भटकने नहीं दिया, हटने नहीं दिया। लेकिन मैं वफात आ गया, यानी मुझे तूने ऊपर उठा लिया, पूरी तरह से तूने मुझे पूरा पूरा जिंदा ऊपर उठा लिया, तो मेरे बाद तू ही जानता है कि लोगों ने मेरे पीछे क्या किया है, मेरे बाद इन्होंने क्या किया वो तू ही जानता है। ये आयतें ईसाइयों को दावत देने के बाद में जैसे ताबूत में आखिरी कील ठोकी जाती है, ये वो आयतें हैं जो हर ईसाई के कान तक पहुंचनी चाहिए। कुरान का ये अजली पैगाम और अबदी पैगाम है, हर ईसाई के दरवाजे तक, हर ईसाई के घर तक, उसके कान तक पहुंचना चाहिए। अल्लाह ताला ने तौहीद की ये बुनियाद, शिर्क की नफी, तस्लीस की नफी, ये सारी बातें इन आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने इकट्ठा कर दी हैं। हाज़रीन गिरामी, मैं अपनी गुफ्तगू सूरह माइदा के सिलसिले में खत्म करने से पहले एक अहम बात आपको याद दिलाना चाहूंगा। इस सूरत के इख्तिताम में एक बड़ी अजीम आयत है। जब कभी इस आयत को पढ़ता हूं, और आप भी उसको महसूस करेंगे इंशाअल्लाह, इस आयत को जब कभी पढ़ते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत याद आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ पढ़ते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नक, अल्लाह ताला अगर तू इनको अजाब देगा तो ये तेरे अपने बंदे हैं, तू अजाब दे सकता है, ये तेरे बंदे हैं, इन्होंने तेरी नाफरमानी की है, ये सरकश हुए, तू सजा दे सकता है, लेकिन नहीं मेरे रब, तू अगर इनको बख्श दे, तू इनको मुआफ कर दे, तो तू बड़ा जबरदस्त है, माफ करने वाला है। सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ के अंदर अपनी कौम के लिए शफकत, अपनी कौम के लिए रहमत का ऐसा पैगाम कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आयतें पढ़ी। इसके साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी उम्मत के लिए दुआएं पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो फ़तार रोने लगे, कहने लगे उम्मती उम्मती, अल्लाह ताला मेरी उम्मत का क्या होगा। सुभान अल्लाह। वो नबी जिसने हमारे हक में खैरखाही के सारे तकाजे पूरे कर दिए, वो नबी फिर भी हमारे लिए तड़पता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। बड़ा अजीम पैगाम इस आयत में है।
جب کبھی ان آیتوں پر سے گزر ہوتا ہے تو دل بے ساختہ ان لمحات کو یاد کرتا ہے، اس نبی کی ہمارے لیے تڑپ کو یاد کرتا ہے جس نبی نے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے لیے دعائیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات مروی ہے کہ اللہ کے نبی کو روتا دیکھ کر اللہ نے فرشتے کو بھیجا۔ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بھیجا فرشتے کو، کہا جاؤ پوچھو کہ محمد کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا امتی امتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد آپ اطمینان رکھیے، انا سنردیک فی امتک، ہم آپ کی امت کے حق میں ایسی رحمت کا مظاہرہ کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سورہ مائدہ کی آخری آیت بہت بڑا سبق ہے، اور بہت بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آج ہمیں اپنے مدعو لوگوں کے لیے، اپنی مدعو قوم کے لیے کیسی تڑپ رکھنی چاہیے۔ اور ہمارے لیے سبق ہے کہ نبی سے ہماری عقیدت کس درجے میں ہے، ہم کیا کر پائے آج تک نبی کے لیے، نبی کی دفاع کے لیے، نبی کی سنت کو عام کرنے کے لیے، نبی کے دین کی سربلندی کے لیے، نبی کی سنت کی سربلندی کے لیے ہم کیا کر پائے۔ آپ یقین کریں یہ بہت لمبا وقفہ چاہتا ہے، میں جانتا ہوں آپ اہل علم ہیں اور علم دوست حضرات کے سامنے اشارے کافی ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں اس مسئلے پر میں سورہ مائدہ کے تذکرے کو ختم کر لوں تو کافی ہے، وقت میرے پاس نہیں رہ گیا، بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ باقی آتے ہیں سورہ انعام کی طرف۔ سورہ مائدہ چونکہ احکام والی آیت ہوتی ہے، کافی تفصیلات اس کے اندر ہوتی ہیں، لیکن سورہ انعام مکی صورت ہے، بنیادی طور پہ توحید، رسالت، آخرت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کے نہیں لوں گا، مختصر سی کچھ باتیں سورہ انعام کے سلسلے میں ذکر کر دوں گا اور اس کے بعد اپنی بات سمیٹ لوں گا۔ پہلی بات آپ کو یہ بتاؤں، سورہ انعام کو انعام کا نام کیوں دیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں خاص طور پہ جو 8ویں پارے کا حصہ ہے اس میں مشرکین مکہ کا جانوروں کے، یہ پالتو جو جانور ہیں، ان پالتو جانوروں کے سلسلے میں جو رویہ تھا، جو انداز تھا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اپنے بتوں کے لیے اپنی کھیتی کا کچھ حصہ، اپنے جانوروں کا کچھ حصہ خاص کر لیتے اور پھر اس کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے تھے وہ، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جو جانور ہوتے ان کے احکام اور مسائل بیان کی، اسی لیے سورہ انعام کو سورہ انعام کا نام دیا گیا۔ مکی صورت ہے، بنیادی طور پر توحید، رسالت، آخرت اس کا موضوع ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ خاص طور پر اس صورت میں رسالت کے حوالے سے کافی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ جیسے ایک بات اللہ نے یہ بیان کی، مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر رسول آنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر فرشتہ اتار دے، اللہ کی سنت، فرشتہ پیغمبر بن کر نہیں آتا، پیغمبر کو جھٹلانے کے بعد اللہ کا عذاب لے کر آتا، یہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہا کہ اگر ہم فرشتے کو اتارتے بھی تو اقتدا کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اقتدا کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آپ کو اس رسول کو بھی انسان کی شکل میں آنا ہوتا تو اشکال وہی کا وہی باقی رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اشکال کا جواب دیا۔ ایسے ہی ان کا اعتراض تھا، کہتے تھے لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، بھئی اس کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتارتی، محمد کوئی نشانی لے کر کیوں نہیں آتے؟ اللہ نے کہا قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اللہ تعالیٰ تو بالکل قدرت رکھتا ہے کہ ایسی بڑی بڑی نشانیاں اتارے گا کہ جس کے بعد تم دم نہیں مار سکو گے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ تمہیں بڑی نشانیوں لا کر زبردستی جھکانے کے بجائے فہم و فراست والی، غور و فکر کرنے والی آیتیں بھیج کر تمہیں بلا رہا۔ رسالت کے اس پہلو کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ ایک پہلو اس میں یہ بھی کہ رسول کی تسلی کا اللہ تعالیٰ نے بار بار اس میں انتظام کیا۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، کہ اے اللہ کے رسول آج اگر یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کا انکار کر رہے ہیں، تو آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ سے پہلے والے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ اور یہ بھی اللہ نے کہا قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مکرر باتیں کہی ہیں، یہاں بھی اللہ نے وہی بات کہی کہ آپ کو تسلی رکھنا چاہیے، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ سے پہلے والے انبیاء کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، لیکن انجام کار انبیاء کا ہی ہوا، انجام انہی کو کا بہتر ہوا، تو آپ کو بھی یقین رکھنا چاہیے کہ آپ کا انجام بھی بہتر ہونے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ ایک معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دہرایا ہے کہ رسول جو ہے، رسول بن کر آتے ہیں، اپنے آپ کو فرشتہ ظاہر کر کے یا سارے ہمادانی کا دعوے دار بنا کر نہیں بھیجتا۔ لا اعلم الغیب، میں غیب دان نہیں ہوں۔ اور یہ بھی کہا کہ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب جاننا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے خصائص میں سے ہے،
یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے پہنچانے کی تربیت بھی اللہ نے دی. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. اللہ کے نبی، یہ جو سماج کے نچلے، کمتر، کمزور سمجھے جاتے ہیں، آپ ان کو نظر انداز نہ کیجئے. یہ نہ سمجھیے کہ اشراف قبول کریں گے تبھی بات بڑھے گی. نہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. سماج کے ہر طبقے تک پیغام پہنچائیے. اشراف کو توفیق ملے گی، وہ قبول کریں گے، ورنہ انبیاء کے اصل پیروکار تو سماج کا کمزور طبقہ ہی شروع میں ہوا کرتا ہے. آپ اس حقیقت کو یاد رکھیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. رسولوں کے سلسلے میں اللہ نے رسالت کے سلسلے میں یہ بھی بیان فرمایا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ایک ساتھ تذکرہ فرمایا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. ان آیتوں سے شروعات اللہ نے کی حضرت ابراہیم کے تذکرے سے. 18 انبیاء کا تذکرہ کیا. اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 25 انبیاء کا تذکرہ فرمایا. ان میں سے 18 انبیاء کا بیک وقت یہاں ان آیتوں میں اللہ نے تذکرہ فرمایا. بقیہ 7 انبیاء کا تذکرہ اللہ نے دیگر مقامات پہ کیا. 18 انبیاء میں سے بھی بہت سارے انبیاء کا تذکرہ دوسرے بھی آئے. اکٹھا ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 18 انبیاء کا تذکرہ کیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے دو شعر میں اس ساری تفصیل کو سمو دیا. وہ کہتے ہیں فی تلک حجتنا منہم ثمانیہ من بعد 10 ويبقى 7 وهم ادریس ہود شعیب صالح وکذا ذو الکفل آدم بالمختار قد ختموا. یعنی 18 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے تلک حجتنا میں تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اور 7 ہیں. وہ کون ہیں؟ ادریس، ہود، شعیب اور صالح، یہ 4. اور پھر ذو الکفل ہیں، حضرت آدم ہیں، اور بالمختار یعنی نبی مختار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو ان میں رسالت کا تذکرہ خاص طور پہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. یوم آخرت کا تذکرہ بھی اس میں بہت ساری جگہوں پر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اللہ نے آگے مزید یہ بھی کہا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِنَا. آگے یہ بھی کہا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ. تو آخرت پر ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت دی. اس کا انکار کرنے والوں کا جو حال ہونے والا ہے اس کو بھی اللہ نے مقرر بیان کیا. اور جیسے مکی صورتوں کا حال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ ابتدا سے لے کر انتہا تک کیا ہے. آپ اگر سورہ انعام کا آغاز دیکھیں گے توحید سے ہوا. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل. شیخ مائک بند ہو گیا. شیخ عبدالحسیب صاحب، شیخنا مائک بند ہو گیا. شیخ عبدالحسیب صاحب، آواز نہیں آ رہی تھی، مائک بند ہو گیا تھا. اچھا میرا خیال میں کال آ گیا تھا مجھے. بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید ہی سے آغاز کیا اس سورت کا، اور توحید ہی پہ اللہ تعالیٰ نے اختتام بھی کیا ہے. اور درمیان میں اگر آپ دیکھیں گے توحید کا اللہ نے تذکرہ کیا. قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ. اللہ نے کہا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ. اللہ نے کہا وہو القاہر فوق عبادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کہا بدیع السماوات والارض. اللہ نے کہا ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. پوری کی پوری آیتیں اگر آپ دیں توحید اللہ تعالیٰ نے مقرر بیان کی، اور اسی توحید کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی تذکرہ فرمایا. توحید کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. میں آپ کے سامنے صرف ایک بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ جو مناظرہ تھا، جو گفتگو تھی، اہل علم کے مطابق یہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعتاً تلاش کر رہے تھے. نہیں، انبیاء علیہ السلام شرک سے ہمیشہ سے پاک ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قوم سے مناظرہ کیا تھا، اور مناظرہ میں ایک باب ہوتا ہے جس کو جدل کہتے ہیں.
तनज़्ज़ुलन कहा जाता है, बफर्ज़ मुहाल कहा जाता है। चलो ठीक है, अगर हम तुम्हारी बात मान लें तो क्या होगा, चलो ठीक है अगर बात ऐसी है तो क्या होगा। यही उसलूब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कौकब यानी सितारे के बारे में कहा हादा रब्बी, चांद के बारे में कहा हादा रब्बी, सूरज के बारे में कहा हादा रब्बी हादा अकबर, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा, गोया यूं कहिए अच्छा चलो तुम्हारा कहना ये है कि ये मेरा रब है, अच्छा अगर ये मेरा रब है तो फिर डूबता क्यों है, अच्छा ये मेरा रब है, हाँ लगता है तुम कह रहे हो चमकदार है तो रब होगा तुम्हारे हिसाब से, लेकिन ये डूबता क्यों है। ये जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अंदाज था, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की पहचान कर रहे थे या तलाश कर रहे थे, नहीं, अंबिया अलैहिस्सलाम का मामला वाज़ेह होता है। आप अगर सिर्फ इन आयतों के सियाक पर गौर कर लेंगे, अल्लाह ने पहले ये कहा वकज़ालिक नूरी इब्राहिम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला ने कहा पहले ही से अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की जो बादशाहत अल्लाह ताला की, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाना चाहा, और यकीन अल्लाह ताला ने पैदा किया। उससे पहले अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को वइज़ क़ाल इब्राहिम लिअबीहि आज़र अतत्तखिज़, यानी हजरत इब्राहिम को खुद अल्लाह ताला ने इमाम बनाया तौहीद का, और उसके बाद ये मुनाजरा करवाया। तो ये जो मुनाजरा है, इस मुनाजरे की हैसियत को हमें समझना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुहाकमे आवाज नहीं आ रही शेख। मौलाना मौलाना हसीब साहब, अमन अमान का कोई भी नारा, कोई भी दावा, कोई भी दावत उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती, हकीकी अमन फराहम नहीं कर सकती, जब तक उसकी बुनियाद तौहीद पर न रखी जाए, अल्लाह ताला की वहदानियत पे न रखी जाए। यही पैगाम अल्लाह ताला ने इन आयतों के अंदर दिया है। हाज़िन गिरामी, वक्त काफी मैंने आपका ले लिया, कोशिश की मैंने कि 45 मिनट मेरे जो है उसमें बात को मुकम्मल कर सकूं, लेकिन शायद 5 मिनट ज्यादा हो गए। आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि सूरह अनआम में खास तौर पर देखिए, हम हमेशा मक्की सूरतों के सिलसिले में हमारा एक मिजाज है, आमतौर पर हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग ये समझते हैं मक्की सूरतों में क्या है, सिर्फ जो है तौहीद रिसालत आखिरत की बात है, वही बुनियादी पैगाम है। नहीं, आप इस सूरत को इस पहलू से बारीकी से पढ़कर देखिए कि किस उस्लूब में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के शुबहात का या वही तौहीद और रिसालत की बुनियादों का अल्लाह ताला ने इआदा किया है, किस किस अंदाज से तकरार की है, वो जो उस्लूब है, और खास तौर पर जिसे हम मुहाकमा कहते हैं, गुफ्तगू का जो सलीका है, सामने वालों के शुबहात को लेना और उनको तोड़ना, अगर उसमें कुछ हक है तो उसे जाहिर करना, उसे बताना हाँ ये तो हक है, लेकिन जो बुनियाद है वो कितने बड़े बातिल पे रखी हुई। ये मुहाकमा मुनाजरा का इतना शानदार उस्लूब सूरह अनआम में अल्लाह ताला ने रखा है कि कोई आदमी सिर्फ इस उस्लूब पर काम करे, यकीन माने पीएचडी कर सकता है। वो पीएचडी कर सकता है कि जो है दावत इल्लाह में, मक्की सूरतों में दावत इल्लाह का जो उस्लूब है, खास तौर पे तौहीद, खास तौर पे रिसालत, ये दो पहलुओं पर इतना शानदार मुहाकमा मुकालमा है कि इस उस्लूब पर के असालीब दावा इला तौहीद, असालीब दावा इला रिसाला फी दौई सूरत अल-अनआम, इस नाम से बहुत सारा काम भी किया जा सकता है। हाज़िन गिरामी, मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपने शाफ़े कदर के भाइयों का कि आज उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और मौका दिया कि मैं सूरह अनआम के जो मौज़ूआत है उन पर कुछ इज़हार ख्याल कर सकूं। जैसे हमेशा कहा जाता है कि कितना ही बड़ा मुफस्सिर, बाकमाल मुफस्सिर, पूरा जोर लगाने के बाद में आखिर में आके यही कहता है मा नफिदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह ताला के कलिमात का हक अदा नहीं होता। हम तो फिर बहरहाल बच्चे के बच्चे, बल्कि बच्चों के बच्चे हैं, बल्कि यूं कहिए कि तिफले मकतब भी नहीं इस मामले में। खासतौर पे तफसीर की जब बात आए, कोशिश यही की कि जो मज़ामीन है उनके अनावीन आपके सामने रखूं। तो आज के दर्स का उन्वान आप चाहें तो यूं रख लें, मज़ामीन के अनावीन। तो इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात को, तमाम सामीन को इन बातों से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। फहम कुरान, तफहीम कुरान की जो कोशिश होती है, इसमें अल्लाह ताला हमारी बसीरत का इजाफा फरमाए और हमारी और आपकी दुनिया और आखिरत के लिए अल्लाह ताला इसे ज़खीरा बना दे, दोनों जगह कामयाबी और कामरानी का सामान बना दे। आमीन। मैं फिर एक मरतबा आप तमाम सामीईन का, कि बड़े सब्र व तहम्मुल से आपने सुना,
اور ہمارے تمام ذمہ دار بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کر کے یہاں کچھ دیر تک گفتگو کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، معزز سامعین اور سامعات، الحمدللہ آج ہم نے مولانا شیخ عبدالحسیب صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ سے 7ویں پارے کے اہم عناوین اور ان کا مختصر خلاصہ سن رہے تھے. ماشاءاللہ شیخ محترم نے ہمیں آج کے درس میں آپ کے درس کا جو آج کا خلاصہ ہے، توحید، دعوت، احکامات، توحید، دعوت، احکامات پر آپ نے جو ہے زور دیا، اور اس میں خصوصاً جو دعوت کا معاملہ ہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ نے بڑے ہی پرخلوص انداز میں ہم علماء کے سامنے اس بات کو رکھا کہ کیا ہم اس دعوت کے پیغام کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں. سوالات کی شکل میں سوال بھی کر رہے تھے اور آپ جواب بھی دے رہے تھے ماشاءاللہ. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کیسی ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں، ان پیغامات کو ہم نے سیکھا تو ہے، لیکن دوسروں تک اس کو پہنچانے میں ہم کہاں تک رول ادا کر رہے ہیں، اس پر آپ نے ہمیں توجہ دلائی. ماشاءاللہ آج کا درس ہم علماء کے لیے خصوصاً اور تمام عوام کے لیے بھی خصوصاً بہت ہی معنی خیز رکھتا ہے، کیونکہ یہ کام، دعوت کا کام صرف علماء کا تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام عوام کا بھی اس میں جو ہے رول ہونا چاہیے کہ علماء کا ساتھ دیں، علماء کی مدد کریں، علماء کا مساعدہ کریں، اور علماء کے ساتھ مل جل کر اس کام کو کریں گے تو آج کے حالات حاضرہ میں جس کی اہم ضرورت ہے، تو اس کام کو ادا کرنے پر آپ نے ہمیں بہت ہی بہترین انداز میں خطاب دیا. ہم اس موقع پر اپنا قدیم شیخ قطر کی طرف سے تمام اراکین، تمام عہدیداران، تمام مسئولین کی جانب سے، تمام معاونین کی جانب سے آپ کے خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور آپ کا ہم تمام جو ہے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا. جب بھی ہم آپ کی خدمت میں کچھ خدمت مانگتے ہیں تو آپ بلا کسی عذر کے آپ ماشاءاللہ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری بحسن خوبی کے ساتھ نبھاتے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں، آپ کی باتوں میں اللہ تبارک و تعالی وہ خلوص للہیت پیدا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول کرے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت کرے، آپ کو اور آپ کے والدین کو، آپ کے گھر کے تمام افراد کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس رمضان کی مبارک ساعتوں میں پوری طرح اس کی خیر و برکات سمیٹنے کی توفیق دے، اور ہمارے عبادات کو، ہمارے اعمال صالحہ کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.